کراچی میں ای چالان سسٹم کی شروعات، ای چالان کہاں اور کیسے ہو رہا ہے؟ دوسری جانب ملک بھر میں گیس کی قیمتوں میں ممکنہ اضافہ، گیس کمپنیاں میدان میں آ گئیں اور پی آئی اے کا نیا بین الاقوامی معاہدہ کیا ہے؟ آئے ان تمام خبروں کی تفصیلات شامل کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، حق پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، کراچی میں ای چالان کا نیا دور صرف جرمانے لگانے کا نظام نہیں بلکہ شہریوں اور انتظامیہ کے درمیان ایک نیا تعلق قائم کرنے کی کوشش بھی ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کی حالیہ گفتگو نے اس پروگرام کی تکنیکی وسعت اور نفاذ کی جلدی کا منظرنامہ واضح کیا ہے، مگر ساتھ ہی ایسے سوالات بھی اٹھ جاتے ہیں جو شفافیت، علمداری اور شہری سہولت سے جڑے ہوئے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ای چالان اس کے پاس جائے گا جس کے نام پر گاڑی رجسٹر ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چالان ڈرائیور کے بجائے مالک کو موصول ہوگا جب تک رجسٹریشن تبدیل نہ کی جائے گی۔ کراچی میں جہاں ٹریفک سگنلز ہوں گے وہاں ای چالان بھی ہوگا اور سگنلز کے ساتھ نصب کیمرے 1 ماہ میں فعال کر دیے جائیں گے۔ 1 سے 1.5 سال میں پورے شہر میں 12,000 کیمروں کی تنصیب کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز شہر میں 2600 چالان ریکارڈ ہوئے جنہیں وزیر داخلہ معمول کے مطابق سمجھتے ہیں۔ موٹر سائیکل کے لیے 2 قسم کے چالان متعارف کروائے گئے۔ گاڑی فروخت ہونے کے باوجود رجسٹریشن نہ تبدیل کرنا جرم ثابت ہوگا۔ 10,000 ٹریلرز اور ٹینکر رجسٹر کر کے ان میں ٹریکر بھی لگائے گئے ہیں۔ یہ ٹریکر ای چالان سسٹم سے منسلک ہیں اور اگر کوئی ٹریلر یا ٹینکر 30 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے زیادہ ہوگا تو خودکار چالان جاری ہو جائے گا۔ سسٹم فینسی نمبر پلیٹس کی شناخت بھی کر سکتا ہے۔ ای چالان کا مقصد واضح طور پر شفافیت بڑھانا اور ہاتھوں میں رقم لینے جیسے غیر رسمی رویوں کو ختم کرتا ہے۔ مالک کی بنیاد پر چالان بھیجنے کا فارمولہ اس نقطے پر زور دیتا ہے کہ ریگولیشن کا حساب مالک کے پاس ہونا چاہیے تاکہ گاڑی بھیج کر بھی ذمہ داری سے فرار ممکن نہ ہو سکے۔ مگر اس کا دوسرا پہلو یہ ہے ناظرین کہ بہت سی گاڑیاں ادھار، لیز یا وقتی استعمال پر ہوتی ہیں۔ ایسی صورتوں میں مالک اور اصل ڈرائیور کے بیچ تنازع بھی پیدا ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب گاڑی فروخت ہونے کے بعد رجسٹریشن نہ بدلنے کو جرم قرار دیا جائے گا۔ اس سے پہلے فروخت کی صورت میں آسان اور فوری رجسٹریشن ٹرانسفر کا طریقہ بھی ضروری ہے، ورنہ بے شمار غیر ارادی چالان اور عدالتی جھنجٹ بھی جنم لے سکتے ہیں۔ کیمرہ نیٹ ورک اور ٹریکرز کی مدد سے ہیوی ٹریفک کی رفتار کنٹرول اور غیر قانونی حرکتوں کی شناخت ممکن ہے جو سڑکوں کی حفاظت میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ تاہم 12,000 کیمروں کے انتظام برقرار رکھنے اور ڈیٹا مینجمنٹ کے لیے مضبوط انفراسٹرکچر مستقبل اور دیگر تکنیکی عملہ بھی درکار ہوگا۔ بغیر شفاف اپیل میکانزم اور فوری غلط چالان کے ازالے کے طریقہ کار ابتدائی مراحل میں متعدد غلط چالان عوامی غم و غصے کا باعث بھی بن سکتے ہیں، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں سگنلز غیر واضح ہیں یا پھر سڑکیں ناقص ہیں۔ ٹریکر کی بنیاد پر ہیوی وہیکلز کے لیے رفتار محدود کرنے کا قدم ٹرانسپورٹ سیکٹر کی حفاظت کے لیے مثبت ہے، مگر اس کا اطلاق اس بات پر بھی منحصر ہے کہ ٹریکنگ ڈیٹا کس حد تک حقیقی وقت میں مؤثر اداروں تک پہنچتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف توانائی کے شعبے میں بھی عوام پر مالی بوجھ بڑھنے جا رہا ہے۔ ایک طرف عوام پہلے ہی مہنگائی، بجلی اور پیٹرول کے بڑھتے ہوئے نرخوں سے پریشان نظر آتی ہے اور اب گیس کے نرخوں میں بھی اضافے کی نئی لہر سامنے آنے کے لیے تیار ہے۔ اوگرا کو ملک بھر کے لیے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں جن پر سماعت اگلے چند دنوں میں ہونے جا رہی ہے۔ سوئی ناردرن اور سوئی سودرن گیس کمپنیوں نے گیس کے نرخ بڑھانے کی درخواستیں جمع کرا دی ہیں۔ ناظرین، اوگرا 7 نومبر کو سوئی ناردرن اور 11 نومبر کو سوئی سدرن کی درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ سوئی سدرن نے سندھ اور بلوچستان کے لیے گیس ٹیرف میں تقریباً 22% اضافے کی درخواست دی ہے، جبکہ سوئی ناردرن نے اسلام آباد، پنجاب اور کے پی کے لیے 28.62% اضافے کی سفارش کی ہے۔ دستاویزات کے مطابق سوئی ناردرن نے گیس کی قیمت میں اوسطاً 169 روپے فی MMTU اضافہ مانگا ہے، جبکہ LNG سروس کی مد میں مزید 316 روپے 64 پیسے فی MMBTU بڑھانے کی درخواست دی ہے۔ اب بات کریں اس کی کہ اثرات کیا ہوں گے، تو یہ اضافہ عام شہری کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں سمجھا جاتا۔ جب ہر طرف مہنگائی کا شور ہے، تنخواہیں وہی پرانی ہیں اور اخراجات دگنے ہو چکے ہیں، تو گیس کے نرخوں میں اضافہ عوام کے لیے ایک اور مصیبت بن سکتا ہے۔
یہ اضافہ نہ صرف گھریلو صارفین بلکہ دکانداروں، تندور والوں اور ہوٹلوں اور صنعت کاروں سب کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ تجزیہ کریں ناظرین تو یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ حکومت اور گیس کی کمپنیاں عوام سے مزید ریونیو اکٹھا کرنا چاہتی ہیں اور اسی کوشش میں مصروف ہیں۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پرانے واجبات اور مالی خسارے پورے کیے جا رہے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ ان خساروں کا بوجھ ہمیشہ عوام ہی کیوں اٹھائے گی؟ اگر پچھلی غلط منصوبہ بندیاں یا اداروں کی نااہلی کی وجہ سے خسارے ہوئے تو اس کی سزا ایک عام آدمی کو کیوں دی جاتی ہے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اوگرا یہ درخواستیں منظور کر لیتا ہے تو سردیوں میں گیس مزید مہنگی ہو جائے گی، یعنی ایک طرف گیس کی قلت ہوگی، دوسری جانب بڑھتی ہوئی قیمتیں بھی آپ کو پریشان کرے گی۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں PIA کے حوالے سے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے سعودی عرب کی نئی فضائی کمپنی ریاض ایئر کے ساتھ کارگو آپریشن کے لیے ایک اہم معاہدہ کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق اس معاہدے کے تحت پاکستان اور لندن سے سامان ریاض لایا جائے گا اور وہاں سے دونوں ایئر لائنز کے نیٹ ورک کے ذریعے اسے دنیا کے مختلف مقامات تک پہنچانا ان دونوں کا کام ہوگا۔ معاہدہ 29 اکتوبر سے نافذ ہو چکا ہے، جس کا مقصد PIA کے کارگو آپریشن کو وسعت دینا اور ادارے کی ریونیو میں اضافہ کرنا ہے۔ یہ معاہدہ اس وقت ہوا جب PIA شدید مالی دباؤ اور تنظیم نو کے مرحلے سے گزر رہی ہے۔ قومی ایئر لائن کے لیے یہ قدم نہ صرف آمدن بڑھانے بلکہ بین الاقوامی سطح پر اپنے تجارتی روابط کو اثر نو فعال کرنے کی کوشش بھی سمجھی جاتی ہے۔ سعودی عرب کی ریاض ایئر چونکہ ایک نئی اور تیزی سے بڑھتی ہوئی کمپنی ہے، اس شراکت داری سے پاکستان ایئر لائن کو جدید کارگو سہولیات، بہتر لاجسٹکس اور عالمی منڈی تک رسائی میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ معاہدہ بین الاقوامی کارگو مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی طلب کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ ناظرین، دنیا بھر میں ای کامرس اور تجارتی لین دین میں تیزی کے باعث فضائی کارگو کی مانگ میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ PIA کا ریاض ایئر کے ساتھ اس مشرق وسطی کے ایک بڑے فضائی مرکز کے ساتھ جوڑتا ہے، جس سے سامان کی ترسیل تیز، سستی اور زیادہ منظم ہو سکتی ہے۔ تاہم اس معاہدے کے کامیاب ہونے کا انحصار اس بات پر بھی ہوگا کہ PIA اپنے آپریشنز کو کس حد تک جدید تقاضوں کے مطابق ڈھال پاتی ہے۔ اگر کارگو سروس میں شفافیت، بروقت ترسیل اور لاجسٹک صلاحیت میں بہتری آتی ہے تو یہ معاہدہ PIA کے لیے مالی بحالی کا ایک نیا دروازہ کھول سکتا ہے۔ بصورت دیگر ناظرین، یہ صرف کاغذی تعاون بن کر ہی رہ جائے گا۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے ناظرین تو ریاض ایئر کے ساتھ یہ شراکت داری PIA کے لیے معاشی استحکام کی سمت میں ایک مثبت قدم سمجھا جا رہا ہے، جو اس کی طویل عرصے سے جاری خسارے کو کم بھی کر سکتا ہے، کرنے میں مدد بھی دے سکتا ہے۔ اگر ادارہ اس موقع کو بہتر انداز میں استعمال کرتا ہے تو یہ معاہدہ پاکستان کی قومی ایئر لائن کے لیے ایک نئے دور کی شروعات بھی بن سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔